بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو بے آواز دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، مایوسی میں امید دیتا ہے اور گناہوں کے باوجود اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہم اس رب کی حمد بیان کرتے ہیں جو نہایت مہربان ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے اور جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور قرآن جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچائی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، مجھے پوری امید ہے کہ آپ ضرور قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے اور اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی شروع کر دی ہوگی اور ہم نے پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ ہم نے اس کو صرف لپیٹ کر اچھے سے غلاف میں اونچی جگہ پر نہیں رکھنا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تبھی ہم اس کا حق ادا کریں گے، تبھی ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش دیکھنی ہے، آپ کی کامیابی نہیں دیکھنی، تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے اس قرآن پاک کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہماری طرف، اس کو سمجھنے کی کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 یہ دو آیات پڑھیں گے، ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کی مثل لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اب یہ آیت ہے، یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان میں سے کبھی کچھ آیات اللہ تعالیٰ منسوخ بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو آیات منسوخ ہو جاتی ہے اس کے بدلے یا اس جیسی آیت اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بحیثیت مسلمان تو ہمیں اس چیز کے اوپر بالکل نعوذ باللہ کسی بھی قسم کا حجت کا کوئی بھی نہیں اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر، تو ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اس میں ہم نے ریزنز نہیں پوچھنی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، کہ جو اعتراض کرتے تھے، یعنی کہ ان کی شریعت میں کچھ جو احکام تھے وہ کیا تھے، حلال تھے اور بعد میں حرام ہو گئے، یا حرام تھے حلال ہو گئے، تو وہ اس کے اوپر حجت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا لینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ تو ان اعتراضات پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پہلے جو آیت بھیجی گئی وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، جو منسوخ کی گئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ دونوں عین حکمت ہیں اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والوں کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین ہے تو اس میں تردد کو کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ تو یہ تمام جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ ایکسکیوز می۔
تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم جو ہوتا ہے اسی مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی ہے. صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے مدت معلوم ہو گئی. کفار کا اعتراض تو جہالت تو ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت کے اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بہت سے احکامات تھے جو پہلے راسخ تھے اور پھر بعد میں منسوخ بھی ہو گئے تھے، اور اس کی بہت ساری ہمارے پاس اگزامپلس بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جو چاہے حکم دیتا ہے اور جس چیز کا ارادہ فرمائے سے کر گزرتا ہے. پھر یہ نسخ تو اس کی سابقہ کتابوں اور شریعتوں میں بھی رہا ہے. جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کے لیے انہی کے بیٹوں اور بیٹیوں کی آپس میں شادی کو حلال قرار دیا گیا تھا. اب حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا کہ ان کے جو بیٹے اور بیٹیاں تھیں ان کی آپس میں شادی ہو سکتی تھی، حلال تھا، لیکن بعد میں اسے حرام قرار دے دیا گیا. کشتی سے باہر آنے کے بعد نوح علیہ السلام کے لیے تمام حیوانات کو کھانا حلال قرار دے دیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان میں سے بعض کو حرام قرار دے دیا گیا تھا. یعقوب علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے 2 بہنوں سے نکاح کو حلال قرار دے دیا گیا تھا، لیکن احکام تورات اور اس کے بعد کی شریعتوں میں اسے حرام قرار دے دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، مگر پھر ذبح کرنے سے قبل ہی اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا تھا. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو قتل کر دے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، لیکن پھر اس حکم کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ کہیں تمام بنی اسرائیل قتل ہو کر صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹی نہ جائیں. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو پہلے بھی جن کے احکامات نازل ہوئے پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. جب زمین اور آسمان اور کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے تو کیا ایک آیت جو اسی کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو کیا اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو منسوخ کرے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب جو نسخ ہوتی ہے اس کے چند احکام ہیں. جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے. کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک یہاں پہ ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ کوٹ کروں گی کہ ایک انصاری صحابی تھے، رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے. صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں نہ رہی. سب نے بارگاہ رسالت میں واقعہ عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی ہے، اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوئے. جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہا. تو میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. اب کیا ہے، ناتی بخیر، ہم بہتر لے آئیں گے. فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے. پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا. زیادہ ثواب کی مثال ہے جیسے پہلے ایک قول کے مطابق کیا تھا حکم کہ روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا گیا جو فدیے سے زیادہ ثواب والا حکم تھا. تو اس میں اب کیا بات کی گئی ہے کہ جیسے اب آپ نے جب قرآن مجید پڑھیں گے سورہ البقرہ میں تو وہاں پہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن بعد میں روزے کا حکم متعین کر دیا گیا اور یقیناً روزے کا جو ثواب ہے وہ فدیے سے زیادہ ثواب ہے. سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پریشانی تکلیف تو نہیں ہے، آپ کا رخ تبدیل ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز موجود ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھنا ہے. اور بنی اسرائیل کے جو تھا نا اعتراض،
اس کا یہ جواب دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب یہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کر دے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے اور سارے جہاں میں ہر طرح کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی یقیناً کسی مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، اور یہ جو ہے نا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اجازت دیتے ہیں، اللہ کا اذن شامل ہو تو بے شک انسان مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے اذن سے۔ لیکن اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی کسی کو کوئی بھی مدد نہیں پہنچا سکتا۔ اور قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے اذن سے بیماروں، کوڑیوں اور نابینا جو ہوتے تھے ان کی مدد کرتے تھے۔ اسی طرح فرشتوں نے اللہ کے اذن سے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کیا کہتے ہیں، ان کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر مدد کی اللہ کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام کی کھانے پینے، بیماریوں اور پریشانیوں میں مدد کی۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے بندوں کی یہ رہنمائی فرما رہا ہے کہ وہ جس طرح چاہے مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، لہٰذا تصرف اور اختیار بھی اسی کا ہے۔ جس طرح اس نے چاہا ان کو پیدا کیا، اس طرح جس طرح وہ چاہے سعادت سے نوازے اور جسے چاہے شقاوت سے دوچار کرے، جسے چاہے صحت عطا فرمائے، جسے چاہے بیمار کر دے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اسی طرح یہ بھی اسی کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے جو چاہے فیصلہ فرمائے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جسے چاہے حرام کر دے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنے بندوں کی اس طرح بھی آزمائش کرتا ہے کہ نسخ کی صورت میں اس کے رسولوں کی کون اطاعت بجا لائے گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش بھی تو کرتے ہیں نا، کہ جب ایک حکم منسوخ ہو گیا، ایک نیا حکم آیا، تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں کہ کون ہے جو رسولوں کی اطاعت بجا لائے گا، کون ہے جو اللہ کا حکم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ ایک چیز کا حکم دے دیتا ہے اور اس میں جو مصلحت ہوتی ہے اسے صرف وہی جانتا ہے، اور پھر جب وہ چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق اس سے منع فرما دیتا ہے۔ لہٰذا مکمل اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے، اور اس کے رسول جو خبر دیں ان کی اتباع کیا جائے، اور جو حکم دیں اسے تسلیم کیا جائے، اور جس بات سے وہ منع فرما دیں اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ اب کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی ان تمام باتوں کا اعتراف تو ہے، مگر اعتراف کے باوجود یہ لوگ انکار کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے دلائل کے جواب میں جو لفظی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس سے ان کی دلالت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ مقصود بھی وہی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت اور آپ کی اتباع کا حکم موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری واجب ہے، اور آپ کی شریعت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی یہ کہے کہ سابقہ شریعتیں تو صرف آپ کی بوست تک تھی، لہٰذا اسے نسخ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے، ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ہر حکم پہ سر تسلیم ہم کرنا ہے۔ اور یہاں پہ کبھی کوئی ایک چیز جو ہم نے اور سیکھنی ہے کہ اسلام کے احکامات آہستہ آہستہ نازل ہوئے تاکہ لوگ آسانی سے عمل کر سکیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور کبھی کوئی حکم بدل دیا جاتا ہے تو یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، چاہے ہم فوراً سمجھ نہ سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، ہمیں ہر حکم کے پیچھے وجہ نظر نہ آئے، یہ ضروری ہے،
ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کی وجہ معلوم ہو، لیکن ایمان یہی ہے جو ہمارے اوپر جو ہمارا جو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نے اس پر یقین کرنا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ جب چاہے حکم بدلتے، کیونکہ وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ مومن کا کام سوال اٹھانا نہیں بلکہ یقین اور اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ان آیات سے ایک جو مختصر جو ایک خلاصہ میں بیان کر دیتی ہوں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے، کہ اللہ جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، بس ہمیں اس پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔